بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عذاب قبر۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنے کے بعد ہر انسان کو اس کے عملوں کی جزا یا سزا ملے گی۔ اس کے دو درجے ہیں، ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور دوسرا درجہ قیامت سے لے کر ابدالآباد تک ہے، اس کو حشر نشر کہتے ہیں۔ اس میں پوری جزا و سزا ہوگی۔ سب کفار اور بعض گنہگار مومنوں کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ بعض گنہگار مومنوں سے قبر کا عذاب بھی معاف ہو جاتا ہے، یا وہ گناہ کے مطابق عذاب پا کر نجات پا جاتے ہیں۔ صالح مومن مرد و عورت قبر میں عیش و آرام سے رہتے ہیں۔ وارثوں اور دیگر مسلمانوں کی خیر و خیرات کرنے، قرآن مجید، نوافل وغیرہ پڑھنے اور اس کا ایصال ثواب و دعا کرنے سے بھی میت کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مگر کافر کو مرنے کے بعد کوئی خیرات یا دعا وغیرہ نفع نہیں دیتی، خواہ کوئی مومن ہی ایسا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کافر یا مومن مردے کے لیے دعا کرے یا صدقہ دے تو ہرگز اس کو نفع نہ دے گا۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا کسی خاص وقت یا خاص طریقہ کی پابندی شرع شریف میں نہیں آتی۔ ایسی پابندی سے بچنا چاہیے، بلکہ جس وقت جو کچھ میسر ہو وہ مالی یا بدنی ثواب کا کام ادا کر کے اس کا ثواب بخش دیا جائے۔ ایصال ثواب کا کام رسم کی پابندی، دکھاوے اور نام و شہرت کے لیے نہ کرے، اور بلا ضرورت ادھار اور قرض لے کر رسوم کی پابندی کرنا اور بھی گناہ ہے۔ کسی ایسی مصلحت سے وقت وغیرہ کی پابندی کی جائے جو شرعاً جائز ہو اور اس کو شرع کی طرف سے لازمی نہ سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر آج کل جاہلوں کی رسمی پابندی کے خوف سے بچنا ضروری ہے، ورنہ وہ دلیل بنائیں گے۔ قبر میں مردے سے سوال و جواب کی تفصیل یہ ہے کہ جب مردے کو اس کے خویش و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، جو اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دوسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا، نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بعض روایات میں دوسرا سوال اس طرح ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتابیں پڑھیں، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی، پس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کو قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن و انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ و عذاب پورا ہو کر اس سے پہلے بھی اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ خیرات وغیرہ کے ایصال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے روز کی برکت سے بھی ہر گنہگار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے۔ قبر کی تنگی و گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوتا ہے، پھر اسی وقت دور ہو جاتا ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں بھی ہوتا۔ مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا دیا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ جو لوگ قبر میں دفن نہیں کیے جاتے بلکہ جلا دیے جاتے ہیں، یا پانی میں ڈوب کر مر جاتے، یا جانور کھا جاتے ہیں وغیرہ، ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے۔ قبر سے مراد وہ گڑھا نہیں جو زمین کھود کر میت کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، بلکہ وہ مقام ہے جہاں مرنے کے بعد برزخ میں روح کو رکھا جاتا ہے۔ نیکوں کی روح کے مقام کو عالم بالا یعنی علین کہتے ہیں، اور بروں کے مقام کو عالم پست یعنی سجین کہتے ہیں، اور وہ عذاب سانپ، بچھو، لوہے کی سلاخیں وغیرہ سے جیسی اس عالم کے مناسب ہوں روح کو دیا جاتا ہے، اور جسم کے ساتھ روح کا ایک ادنا سا تعلق باقی رہنے کی وجہ سے زمینی گڑھے کو بھی قبر کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس قبر میں رکھے ہوئے جسم پر بھی اس عذاب و ثواب کے اثرات مرتب ہو کر اہل دنیا کی عبرت کے لیے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ علماء نے مسلمانوں کے گناہ معاف ہونے کے 10 سبب لکھے ہیں۔ نمبر 1 توبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 نیک اعمال، نمبر 4 دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونا، نمبر 5 ضغطہ قبر، نمبر 6 مسلمانوں کی دعا کی برکت، مسلمانوں کا صدقہ جو اس کی طرف سے دیں، نمبر 8 قیامت کی سختی، نمبر 9 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، نمبر 10 محض رحمت الہی،
جو لوگ قبر کے عذاب اور منکر نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رہیں گے یہ ہیں: نمبر 1 غازی یا شہید، نمبر 2 جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مرنے والا، تناسخ آواگون مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہندوؤں اور بعض کافر فلسطینیوں کا عقیدہ ہے جو غلط ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی قبروں میں اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں، اور اس زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ شہداء بھی زندہ ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی سب سے قوی تر ہے۔ صدیقین اور دیگر اولیاء اللہ و حافظ بھی زندہ ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہیں، وہ بہشت میں پھرتی اور اس کی نہروں کا پانی پیتی ہیں۔ ان کی ارواح کو اجازت ہوتی ہے کہ جہاں چاہیں پھریں۔ کاملین کی ارواح کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس جسمانی دنیا میں ظاہر ہو کر تصرف بھی کرتی ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد کرتی اور دشمنوں کو سزا دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔